اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی، خاتون خانہ کو شریعت مطہرہ کی بنیادی معلومات فراہم کی جائیں آسان اور عام فہم انداز میں، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جناب، اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ سارے پروگرامز یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور جناب ہمارے فیس بک پیج پہ بھی جا کے آپ ڈیٹ وائز یا ٹاپک وائز یا پروگرام وائز سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور جو کوئریز آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتی ہیں، اگر وہ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک ہیں جو وہاں پہ مینشنڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کے جوابات وہاں مل جائیں گے۔ اور لائیو بھی آپ براہ راست بھی کالز کے ذریعے وہ نمبرز جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی نمبرز آویزاں ہیں، آپ ان پہ کالز کیجئے اور ہمیں جوائن کیجئے، اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات حضرت صاحب ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ دیتے ہیں۔ جناب، آج کیا بات ہو رہی ہے؟ آج کا ٹاپک گزشتہ سے پیوستہ ہے، اسی کی اگلی کڑی ہے، یعنی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں سجدہ تلاوت کے احکام کے تعلق سے۔ بریفلی سمرائز کروں تو قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں، یعنی 14 آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے پہ یا تلاوت سننے پہ، یعنی پڑھنے یا سننے پہ سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے عند الاحناف۔ پھر بات یہ ہے جناب کہ یہ قرآن کریم میں، یعنی مصحف شریف میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بعض اوقات آیت کے اوپر یا سائڈ میں کہ وہ آیت سجدہ ہے یا سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو بہنیں وہاں سے بھی اس کو کنفرم کر سکتی ہیں، اور پھر جیسے ہی آپ نے وہ آیت پڑھی تو آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اس کا حکم فوری ہے یا تاخیر سے ہے، کل اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ اور کیا بات کی، ایک مسئلہ جو میں چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ جلدی سے بتا دوں، کیونکہ کل اس پہ حضرت صاحب نے کلام فرمایا تھا، وہ یہ کہ ایام مخصوصہ میں اگر کسی بہن نے آیت سجدہ سنی ہے تو سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا۔ ایام مخصوصہ میں یعنی تلاوت نہیں کی جا سکتی لیکن سنی جا سکتی ہے، کل اس پہ بھی کلام ہوا۔ بچے سبق یاد کر رہے ہیں، دہرائی کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی آیت کی تکرار ہو رہی ہے، تو ایک ہی دفعہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ البتہ ہجے سے کرنے پہ سجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کانشیس ہو جائیں، جو مسائل نہیں سمجھ آ رہے پروگرام دیکھیں، روک کے دیکھیں، یعنی جب آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، تو جناب کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت کی تعلیمات آسان ہے، سیکھنی ہے اور پھر بچوں تک منتقل کرنی ہے۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت ہمارا موضوع ہے۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ کلام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا برکت۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا ماشاءاللہ بنیادی حصہ، مرکزی حصہ شیخ الحدیث استاذ المکرم فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمجھاؤں گی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سجدہ تلاوت
جو ہے وہ باقاعدہ ایک عبادت ہی ہے، جس طرح دیگر نماز کا سجدہ ہے، اسی طرح شکر کے طور پر سجدہ ادا کرتے ہیں، تو جو عبادت ہوتی ہے اس کے طریقے مخصوص اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کردہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب جو طریقہ بیان کرتے ہیں اسی طریقے پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ پڑھی جائے اور اس کا سجدہ ادا کیا جائے تو وہ بھی مخصوص طریقے سے ہی ہوگا، اور جس طرح نماز کا سجدہ ہوتا ہے بعینہ اسی طریقے پر اس سجدے کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال یہاں پر ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز کے سجدے کی طرح یہ سجدہ ضرور ادا ہوگا، لیکن نماز کے باقی ارکان اس کے اندر ادا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا، سلام پھیرنا آخر میں، یا التحیات باقاعدہ پڑھنے کا بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے، تو یہ سجدہ تلاوت کا حصہ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ فقط سجدہ ہے، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور تسبیحات پڑھیں۔ تسبیحات جیسے عام نماز میں ہمارے لیے آپشن ہوتا ہے کہ کم سے کم تعداد 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 کے بعد 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، عدد آپ اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بس یہ جب ہم اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں گے، یہ سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ارکان جیسے نماز میں ادا ہوتے ہیں وہ یہاں ادا نہیں ہوتے۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، لیکن اگر کسی نے کسی مقام پر بیٹھ کر تلاوت کا آغاز کیا، اسی مقام پر سجدہ کرنا چاہتی ہیں کوئی خاتون، تو قبلے کی طرف رخ کریں اور اس کے بعد سجدہ بیٹھ کر بھی ادا کر سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کیا جائے تو یہ افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر بھی کسی نے اس سجدے کو ادا کیا تو یہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ نماز کے سجدے ہی کی طرح ادا ہوگا، لیکن نماز کے باقی جو افعال ہیں وہ اس سجدے میں ادا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، عالمہ عائشہ ویرانی آپ کے سمت آؤں گی۔ یہ بتائیے بہن کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے؟ اور قبلہ رو تو بہن نے ذکر بھی کیا، لیکن قبلہ رو ہونا کیا ضروری ہے، اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سجدہ تلاوت کے لیے طہارت اور قبلہ رو ہونا ضروری ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے۔ مثلاً طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، ستر عورت۔ اور یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ کسی بھی جیسے نماز کی شرائط ہیں اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کی بھی شرائط ہیں، اگر شرائط نہ پائی جائیں تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر سجدہ تلاوت کی بھی شرائط نہ پائی جائیں تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر طہارت کی بات کریں تو جیسے نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی کپڑوں کا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے لیے بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز میں نیت شرط ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی نیت شرط ہے کہ نیت کر کے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اسی کے ساتھ وقت، جس طرح ہر نماز کا اپنا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، تو سجدہ تلاوت میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو اور جو ہے وہ باقی جو ٹائم پیریڈ ہے تو اس میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں ستر عورت کا خیال رکھا جاتا ہے، سجدہ تلاوت میں بھی ستر عورت کا خیال رکھا جائے گا۔ ستر عورت اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کا پورا جسم ستر عورت ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ کی ہتھیلی اور بیک سائڈ کے اور پاؤں کے پنجوں کے۔ اس کے علاوہ سارا جسم سر سے لے کر ٹخنوں تک وہ چھپانا جس طرح نماز میں ضروری ہے اسی طریقے سے سجدہ تلاوت میں بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کار اور کیا طہارت کا اور قبلہ رو ہونا شرط ہے، اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے کافی باتیں کل بھی ہم نے کی اور آج بھی جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے مزید کیوریز اینڈ ڈسکس ہوں گی۔ جہاں تک طریقے کی بات ہے، طریقے کے اندر جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے بندہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت میں سجدے کے لیے جائے، جو کہ اللہ اکبر کہتا ہوا جب نیچے جانا ہے کھڑے ہو کر جائے، اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ افضل طریقہ یہ ہے، اولا یہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی
کھڑے ہو کر نہیں کرتا، بیٹھ کر کر لیتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کر لینے کے بعد اب اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا وہیں بیٹھ جاتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد زمین پہ بیٹھ گیا ہے، جہاں نماز پہ بیٹھ گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ افضل یہ تھا کہ کھڑے ہو کے کرتا اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ اٹھ جاتا سجدہ تلاوت کرنے کے بعد، افضل یہ ہے۔ لیکن کوئی اگر جو ہے وہ بیٹھ کر کر لے یا کھڑا سجدہ تلاوت کر لینے کے بعد بھی بیٹھا رہے، اٹھے نہیں، تو بھی سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی سجدہ تلاوت کے جو ہے وہ طریقے کی، کہ اللہ اکبر کہتا ہوا جانا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر جو ہے یہ بہرحال کہا جائے گا، تکبیر جو ہے وہ کہنی ہے جاتے ہوئے بھی اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہنی ہے۔ اور باقی جو ہے وہ سجدے کے اندر جو ہے وہ پڑھنا کیا ہے، تو سجدے کے اندر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم نارمل نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں، معصور دعائیں ہیں، احادیث کے اندر آئی ہیں، آثار وارد ہوئے ہیں، وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ متعین نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت نماز سے ہٹ کر کی بات کر رہا ہوں، بیرون نماز کی بات کر رہا ہوں، کہ بیرون نماز جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہی ضروری نہیں ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو معصور دعائیں ہیں جو احادیث میں آثار میں آئی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ کبھی بندہ یہ کلمات کہہ لے، کبھی وہ دعائیں پڑھ لے جو دیگر آثار میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، تاکہ جو ہے وہ تمام جو معصور دعائیں ہیں ان کی برکت حاصل ہو۔ کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ کہ جو الفاظ ان سے منقول ہوں اور وہ پڑھتے ہوں تو بھی کبھی کبھی اس طرح بدل بدل کے جو ہے وہ پڑھنے چاہیے تاکہ وہ برکات بھی حاصل ہوں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، جیسے نماز جنازہ کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ نماز جنازہ میں بھی ہم ایک دعا ہی پڑھتے ہیں، وہ ہم آسانی کے لیے بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ لوگ جنہیں زیادہ یاد نہیں ہے تو وہ ایک ہی جو ہے وہ دعا وہ پڑھ لیں، تو اس لیے سکھائی جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ دعائیں جو ہے وہ آپ کو زیادہ یاد ہوں، اور کبھی آپ نے وہ دعا پڑھ لی، کبھی دوسری پڑھ لی، کبھی تیسری پڑھ لی، تاکہ جو ہے ان ساری دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں جو معصور دعائیں ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں یا تعلیم دی ہیں یا آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے یا اہل بیت اطہار نے پڑھی ہیں، تو ان کی برکت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ نیت بھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے اندر یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، تاہم کوئی اگر زبان سے بھی کہہ لے تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو نیت کی میں بات کر رہا ہوں یہ بیرون نماز نیت کی بات ہو رہی ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے نماز کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ جب نماز کی بات ہوگی تو اس پہ بات کریں گے۔ بیرون نماز سجدہ تلاوت کے لیے جو ہے وہ نیت کی جائے گی، نیت کرنا ضروری ہے۔ زبان سے بھی کہیں نیت کی جا سکتی ہے، زبان سے اگر نیت کرنی ہو تو نیت کی میں نے سجدہ تلاوت واجب کی یا سجدہ تلاوت فرض کی، سجدہ کرتا ہوں یا سجدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت کے الفاظ اگر کہنے ہوں، نہ بھی زبان سے کہیں تو کوئی بات نہیں، وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے نیت۔ نیت دل سے کر لی آپ نے جو ہے وہ سجدہ آپ کا سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجیے میری بہن۔ نام حاجرہ ہے۔ جی حاجرہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ حاجرہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے، اور ان کے علاوہ جتنی بہنیں ہمیں کال کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کوشش میں ہیں ان سے التماس ہے کہ ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کیا کیجیے، ادروائز ہم آپ کی کال نہیں لے پائیں گے۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ ندا، پہلا اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم اگر یاد بھی نہیں، کیونکہ تلاوت کا معمول ہوتا ہے نا کہ ہمارے کتنے سجدہ تلاوت رہ گئے ہیں، جیسے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا، تحیات پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو لاسٹ میں جب ہم فارغ ہو گئے نماز سے تو لاسٹ میں اگر ہم نیت کر کے آخر میں 2 یا 3 سجدہ تلاوت کی روٹین بنا لیتے ہیں، جیسے اسی پوزیشن میں کہ ہم سجدہ تلاوت کی نیت کر کے سجدے میں چلے جائیں، تو یہ ایسا کیا جا سکتا ہے یا کھڑے ہونا پڑے گا؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ نماز کے آخر میں بالکل بیٹھے بیٹھے جب وہاں پہ تحیات ہی کی حالت سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے، اور اس طرح سے معمول بنانے کے کسی نماز میں یا 2 یا 3 بعد میں اینڈ میں سجدہ تلاوت کر لیے جائیں، تو کیا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تشہد پڑھی لاسٹ میں جب عبدہ و رسولہ کہا نا، تو تب یاد آیا کہ ہم نے نا تحیات کا درمیان والا حصہ نہیں پڑھا، جیسے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر دوبارہ نا تحیات شروع سے سٹارٹ کر دینا اور مکمل آخر تک پڑھنا، تو کہ ایسا کرنے سے سجدہ سہو لازم تو نہیں ہوتا کیا
दोबारा रिपीट कर ली जाए, तो इस हवाले से पूछना था, मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हुमैरा बहन, आपके सवालात मैंने नोट कर लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल किए जाएंगे। इस वक्त एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ, अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं सजदाए तिलावत के अहकाम के ताल्लुक़ से। आपकी कॉल्स को भी वेलकम किया जा रहा है। आलिमात ऑन दी सेट मौजूद हैं और ऑन बी पर बराह रास्त लाइव शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद ख़ान नियाज़ी दामत फ़ुयूदुहुम हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। अभी मैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपके समत आ रही हूँ और मकरूह औक़ात के ताल्लुक़ से बयान कीजिए कि क्या मकरूह वक्त में सजदा तिलावत किया जा सकता है या नहीं। आप मुस्कुराएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन एक कॉल शामिल करनी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल, अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी सफ़ा जी, देखिए मकरूह औक़ात की जहाँ तक बात है तो 3 मकरूह औक़ात हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, चाहे वो फ़र्ज़ हो या नफिल हो, तो उसमें सजदा तिलावत भी नहीं किया जाएगा। जैसे फ़जर का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो 20 मिनट तकरीबन ये वक्त ले लीजिए। फिर इसी तरह ज़ोहर से पहले का वक्त है, उसको भी मकरूह वक्त कहा गया। इसी तरह मगरिब से पहले के जो 20 मिनट हैं, यानी मगरिब का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ, असर का वक्त आखिरी वक्त जो है वो आखिर के 20 मिनट, ये भी मकरूह वक्त में शामिल हैं। इन औक़ात में चूँकि फ़र्ज़ नफिल कोई भी नमाज अदा नहीं की जा सकती, सिवाय इसी दिन की अगर असर की नमाज किसी वजह से रह गई हो, लेट करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर रह गई हो तो वो पढ़ी जा सकती है, वरना इसके अलावा कोई नमाज भी इस वक्त में इन तीनों मकरूह औक़ात में अदा नहीं की जा सकती। जब नमाज अदा नहीं की जा सकती तो सजदा भी नमाज ही की एक जो है वो जिन्स से है या उसका एक फ़र्द है, यानी जिस तरह नमाज में सजदा अदा किया जा सकता है तो फिर किया जाता है, तो नमाज के बाद नमाज के अलावा भी कोई सजदा होगा तो वो इन मकरूह औक़ात में अदा नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 2 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ नफिल नमाज मकरूह होती है। मिसाल के तौर पर फ़जर की जब अज़ान हो जाए उसके बाद कोई भी नफिल पढ़ना मकरूह है, चाहे वो फ़राइज़ फ़जर से पहले हों या फ़राइज़ फ़जर के बाद हों। अगरचे ये नमाज का वक्त है लेकिन इसमें नफिल पढ़ना मकरूह है। सिर्फ सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं फ़जर की, इसके अलावा कोई नमाज इसमें फ़जर की नफिल नहीं पढ़े जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपने फ़जर के फ़र्ज़ अदा कर लिए, इससे पहले या इसके बाद के वक्त में फ़राइज़ अदा किए जा सकते हैं, लिहाजा ये सिर्फ नफिल ही के लिए ये वक्त मकरूह है, वरना तो फ़राइज़ तो हम अदा कर रहे होते हैं, क़ज़ा उम्री भी अदा कर सकते हैं, तो फिर सजदा तिलावत भी अदा किया जा सकता है। इसी तरह असर की नमाज जो है उसका भी यही मामला है कि असर की नमाज के बाद जब असर की नमाज अदा कर लें और अभी मकरूह वक्त दाखिल नहीं हुआ है तो ये वक्त नफिल के लिए मकरूह है, लेकिन फ़र्ज़ अगर अदा करना चाहें, कोई अपनी क़ज़ा उम्री अदा करना चाहें तो मकरूह वक्त से पहले पहले क़ज़ा उम्री अदा कर सकते हैं। तो अगर किसी ने आयत सजदा पढ़ी है और उसका सजदा अदा करना चाहते हैं तो इस वक्त में सजदा अदा हो सकता है। बहरहाल जो 3 मकरूह औक़ात हैं जिसमें किसी किस्म की नमाज अदा नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर सजदा तिलावत भी अदा नहीं हो सकता। सही। आलिमा आयशा विरानी, क्या बैठे बैठे सजदा तिलावत अदा किया जा सकता है? अभी भी इस बात का ज़िक्र हुआ पहले भी कि बैठे बैठे भी सजदा तिलावत किया जा सकता है, लेकिन अफजल और औला यही है कि खड़े होकर सजदे में जाएं। खड़े होने की हालत में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए वापस खड़े हो जाएं। लेकिन अगर कोई बैठे बैठे भी सजदा तिलावत करता है तो ये दुरुस्त है, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन यही बात है कि हर चीज़ में हम बेहतरीन करने का सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर हो जाए। कपड़े हैं तो बेहतर से बेहतर पहन लूँ, या कुछ भी है बेहतर से बेहतर अपना लूँ। तो जब ये सारे मामलात होते हैं, दीनी मामलात होते हैं या फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी होती है, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि बस जायज़ तो है ना, हो तो जाएगा ना, बस बैठे बैठे कर लेती हूँ। लेकिन हम अफजलियत की तरफ और बेहतरीन की तरफ नहीं जाते हैं, जबकि सजदा अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन तरीका है, इसलिए अफजल तरीके से ही सजदा करना चाहिए। और सजदा एक ऐसा रुकन है कि शैतान सबसे ज़्यादा गज़बनाक होता है,
اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب ابن آدم میں سے کوئی سجدہ کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ابن آدم میں سے بھی کوئی سجدہ نہ کرے۔ تو آیت سجدہ ہو یا کوئی بھی سجدہ ہو، چاہے وہ سجدہ شکر ہو، اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو جائیں، اور وقتاً فوقتاً آیت سجدہ کے علاوہ بھی اور بھی سجدے کے اہتمام کرنے چاہیے، جیسے سجدہ شکر ہو گیا، یا سجدے میں ہی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور شیطان کی ناراضگی ملتی ہے۔ تو شیطان کی ناراضی مول لے لینی چاہیے اور سجدہ تلاوت کھڑے ہو کے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر حضور کی بات الگ ہے، اور حضرت صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، مکروہ اوقات کے تعلق سے آپ اپنے خوبصورت انداز میں بیان کیجئے، اور بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کا حکم۔ لیکن جہاں تک مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کرنے کی بات ہے، تو جو مکروہ اوقات نفل کے مکروہ وقت ہیں، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے اور اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ نوافل کے حق میں جو ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جیسے نوافل مکروہ ہیں، ان اوقات میں تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ بلا کراہت کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہ گئے وہ مین جو اوقات مکروہ ہیں 3، جن کے اندر جو ہے وہ نماز منع ہے، نماز کی امانت ہے، طلوع فجر جب سورج سوا نیزے بلند ہو جائے اس وقت تک، اور یہ ہم احتیاطاً 20 منٹ بتاتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر احتیاطاً 20 منٹ تک کا جو ٹینیور ہے یہ۔ اسی طرح نصف النہار والا وقت، جیسے ہمارے عرف عوام میں زوال کا وقت کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ یہ جو 3 یعنی استواء آفتاب، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، یہ جو 3 اوقات ہیں مین مکروہ اوقات ہیں جن میں فرض پڑھنا منع ہے، ان میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے۔ ان میں سجدہ تلاوت کرنا منع اس وقت ہوتا ہے جب کہ تلاوت کسی اور وقت میں کی ہو، اور آدمی اب سجدہ تلاوت کے لیے یہ وقت چن لے، تو یہ کرنا تو پھر جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر بندہ تلاوت ہی اسی وقت میں کر رہا ہے، مکروہ وقت میں وہ تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ آ گئی ہے، تو اگر وہ اس میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو فقہائے کرام کی اکثریت نے اس کی تصحیح فرما رکھی ہے، تقریباً فقہی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر مکروہ وقت کے اندر تلاوت کی ہے اور آیت سجدہ پڑھ لی ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، کیونکہ اور وجہ بھی آگے انہوں نے بیان کی، کیونکہ اس پر جو سجدہ تلاوت ہے وہ لازم ہی ناقص انداز میں ہوا، تو لہذا ادا بھی ناقص انداز میں ہی کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے صورت میں بھی کہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا انتظار کر لے، مکروہ وقت گزر جائے، سجدہ تلاوت کو مؤخر کرے، مکروہ وقت کے بعد کر لے تو بہتر ہے۔ تو لیکن اگر کوئی اسی وقت کر لیتا ہے تو بھی ایسا کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے یا مکروہ تحریمی نہیں ہے، بس خلاف اولا ہے۔ بعض نے قرات تنزیہ بھی کہا، لیکن صرف خلاف اولا کی حد تک ہے کہ اگر اس وقت میں آپ نے تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی ہے اور اسی وقت سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو خلاف اولا ہے، لیکن کرنا جائز ہے اور سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے پڑھا غیر مکروہ وقت میں تھا، تلاوت غیر مکروہ وقت میں کی تھی، اور اب آپ جو ہے سجدہ تلاوت مکروہ وقت میں کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کی سمجھ آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہنیں تلاوت کر رہی ہیں اور قرآن کریم مصحف شریف سامنے، اور تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت کرتے ہوئے وہیں پہ سر جھکا دیا، یعنی اسی حیت میں وہ جھکی، اور کبھی تو قرآن کریم کے اوپر ہی سر رکھ دیا، یا جو ہے وہ تھوڑا سا سر جھکا کے انہوں نے وہ کوشش یہ کی کہ بھئی ہاتھ کے ہاتھ ہی میں سجدہ تلاوت ادا کر دوں۔ اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح باقی سجدے ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی خاتون کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں اور باقاعدہ پراپر زمین پر سجدہ کرتی ہیں تو اسی طرح پھر سجدہ تلاوت بھی ادا کریں گی، اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو اشارے سے ہی نماز پڑھنے پر قادر ہیں تو وہ بیٹھ کر اگر تلاوت کر رہی ہیں تو وہ پھر اس صورتحال میں نماز میں بھی تو ایسے ہی ادا کرتی ہیں کہ وہ اشارے سے ہی رکوع اور سجود کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتی، باقاعدہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو پھر وہ اشارے سے رکوع اور سجود جس طرح کرتی ہیں اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کریں گی۔ لیکن
یہ جو خاص آپ نے طریقہ بتایا کہ قرآن کریم ہاتھ میں ہے اور اسی پر جھک جائیں، یہ طریقہ کار بہرحال جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی سجدے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک طرف رکھنے کے بعد اس کے بعد جیسے نماز کا سجدہ اشارتاً ادا کرتی ہیں اسی طرح سجدہ تلاوت کو بھی ادا کریں گی۔ تو یہ اپنی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ زمین پر سجدہ کرنے کے قابل ہیں تو پھر تو اسی طرح سجدہ کریں گی، اور اگر وہ بالفرض اشارے سے ہی نماز پڑھتی ہیں تو جس طرح نماز کا سجدہ ہوتا ہے اسی طرح یہ سجدہ بھی ادا کریں گی۔ صحیح۔ نماز میں اگر آیت سجدہ تلاوت کی تو کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس وقت میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہ سوالات کی سمت لے گئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب سجدہ تلاوت کے احکام کے تعلق سے، اور عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی سمت آ رہی ہوں۔ نماز میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت کی تو کیا حکم ہوگا؟ نماز میں اگر قراءت کے دوران آیت سجدہ پڑھ لی تو فوراً ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اور 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس قیام کی طرف آئیں گے۔ اگر آیت سجدہ درمیان میں تھی، سورت کے درمیان میں تھی، تو بہتر یہ ہے کہ اس سورت کو مکمل کر لیا جائے اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو کنٹینیو کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، سب میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اور یہ جو خواتین وہ جو رحل ہے، یا بعض خواتین ایسی ٹیبلز پہ بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ سر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہیں پہ مصحف شریف رکھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر سر رکھ کے سجدہ بھی کر لیا، آپ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں، اور نماز میں آیت سجدہ کا حکم۔ یہ جو ریل پہ جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے اس طرح، یا جو ہے وہ ریل پہ تو سجدہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی مصحف شریف کے اوپر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو اس طرح کرتی ہیں، سجدہ تو جو سجدے کا پراپر طریقہ ہے اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ سجدہ ادا ہوگا۔ یعنی جو سجدے پر قادر ہیں، جو عام نماز کا سجدہ کرتی ہیں، وہ اسی طرح سجدہ کریں گی جیسے جو ہے وہ نماز کا سجدہ ہوتا ہے، اور جو سجدے پر قادر نہیں ہیں، یعنی اشارے سے نماز پڑھتی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتی، تو وہ سجدہ اشارے سے کریں گی۔ تو جنہوں نے اشارے سے سجدہ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی ریل پہ سر رکھنے کی یا مصحف شریف پہ سر رکھنے کی حاجت نہیں ہے، اس میں تو صرف سر جھکانا ہوتا ہے، کسی چیز پہ رکھنا نہیں ہوتا یا ماتھا ٹیکنا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو یہ طریقہ جو ہے بہرحال درست نہیں ہے، اس طرح جو ہے وہ ریل پہ رکھنے، سر رکھنے کا، ماتھا ٹیکنے کا، یا مصحف شریف پہ جو ہے وہ پیشانی رکھنے کا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے جو سجدہ تلاوت کا، جو نماز کے سجدہ جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ تلاوت کا بھی اپنا ایک ڈیکورم ہے، اسی کے مطابق ہی کیا جائے۔ یہاں تک جو ہے وہ نماز میں سجدہ تلاوت کی بات ہے تو کل بھی ہم نے اس پہ جو ہے وہ تفصیلاً بات کی تھی کہ نماز کے اندر جو ہے وہ آیت سجدہ اگر جو ہے وہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت ہوگا اس کی نیت سے، اور اگر فوراً رکوع کر لیتا ہے بندہ تو فوراً رکوع کرنے سے بھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے نماز کے اندر۔ لیکن جو ہے وہ یہ تو خیر چونکہ بہنوں کا پروگرام ہے، اس لیے جو ہے بہنیں خود نماز پڑھتی ہیں تو خود تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ مساجد میں تھوڑا صورت جو ہے وہ دوسری ہو جاتی ہے۔ مساجد کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ جو لوگ جس سے مانوس ہوں، کہ اچانک کوئی ایسا مسئلہ عمل بندہ کر دے تو پھر جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ امام صاحب جو ہے وہ نئے فارغ التحصیل تھے، ان کو مسئلہ پتہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے تھے، تراویح سے پہلے جو ہے اعلان کیا کہ جناب آیت سجدہ ہوگی، اس کے اندر سجدہ ہے، اعلان بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد جب آیت سجدہ پڑھی اور انہوں نے اس کے بعد رکوع کر لیا بجائے سجدے میں جانے کے، اب وہ آدھے سے زیادہ لوگ سجدے میں چلے گئے، باقی رکوع میں اب وہ ایک آوازیں آنا شروع ہو گئی، جی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں۔ اب بہرحال انہوں نے جیسے بھی مکمل کیا، وہ کھڑے ہو کے مسئلہ بتا رہے کہ دیکھیں سجدہ تلاوت جو ہے نماز کے اندر رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے لوگ اس سے مانوس نہیں تھے، اب وہ کہیں کہ ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا، ہمارے تو باپ دادا سے اسی طرح چلا رہا ہے۔ بہرحال وہ بڑی مشکلوں سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا۔ تو اس طرح کی صورت جو ہے وہ درپیش آ جاتی ہے، اگر بندہ اس طرح کے مسئلے پر عمل کر رہا ہو کہ لوگ مانوس نہ ہو تو ایسے موقع پر کیا جائے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر وہ جائز طریقہ ہے شرعاً، جو لوگ جس سے مانوس ہیں تاکہ لوگ بتکے نہیں اور کوئی کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو، یا پھر پہلے مسئلہ تعلیم کر دیا جائے۔ اب جیسے انہوں نے جو پہلے اعلان کیا نا، جہاں وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ آیت سجدہ ہے اس کے اندر، تو وہیں پر یہ بھی کہہ دیتے، مسئلہ بتا دیتے کہ آیت سجدہ پر جو ہے سجدہ تلاوت جو جس طرح الگ سے ہوتا ہے، تو ایسے اگر رکوع فوراً کر لیا جائے تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، تو میں فوراً رکوع کر لوں گا، ہم فوراً رکوع کر لیں گے، تو بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بدمزگی یا تلخی نہ ہوتی۔ جی یہ میرا چشمدید واقعہ ہے، اور اس طرح کا واقعہ نہیں، یہ کوئی ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، یہ بعض جگہوں پر اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے بعض جو
आमोज़ होते हैं ना, नए नए जो फारिग होते हैं तो वो नए नए मसले पढ़ते हैं किताबों के अंदर जो है, तो वो उनको शौक़ होता है और लोगों को अंदर नए नए मसले बताने का भी शौक़ होता है ताकि थोड़ा ज़रा जो है वो इम्प्रेशन भी पड़े, तो उसमें बाद वक़्त इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। ये ऐसी जो है वो नमाज के बाद जो है वो सलाम जो है वो रुख जो है वो फेरना, अब रवाज है हमारे यहाँ के नमाज के बाद जो है वो जब दुआ मांगी जाती है तो रुख उस तरफ फेरा जाता है। अब उन्होंने कहीं किताब में पढ़ा कि भाई इस तरह फेरना ज़रूरी नहीं है, इस तरह भी फेरा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है, कभी ऐसे फेर ले कभी ऐसे फेर ले। उन्होंने नमाज के बाद सलाम फेरा और ऐसे रुख फेर लिया। अब लोगों ने शोर कर दिया, वो कहे नहीं ये भी जायज़। उन्होंने कहा नहीं भाई आज तक हमने देखा ही नहीं है, हमारे बाप दादा से चला आ रहा है तरीका, ये आपने कैसे नया तरीका निकाल लिया। तो अब वो खामखा की बदमज़गी हुई, बर्बाद का मामलात आगे बहुत जो है वो तलखियाँ पैदा हुई। तो इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा अंदाज़ इख्तियार करे बंदा कि जिससे कोई बदमज़गी पैदा ना हो, कोई फितना फसाद पैदा ना हो। तो जो लोग जिन बातों से मानूस हैं अगर वो शरन जायज़ हैं तो वही तरीका इख्तियार किया जाए, और अगर उससे हट कर रहे हैं, अगर सुन्नत है कोई और आप सुन्नत दूसरी सुन्नत भी लोगों के सामने चाहते हैं कि दूसरी सुन्नत पर भी अमल हो, तो ठीक है फिर आप उन्हें बता दें, पहले तरीके से तफहीम कर दी जाए, एतमाद में अगलों को ले लें, उसके बाद करेंगे तो फिर बदमज़गी पैदा नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। बाकी जो है वो अगर नमाज के अंदर सजदा तिलावत रह जाए तो उसके बाद कर सकते नहीं कर सकते, वो कल मैंने तफसीली बात करी दी थी कि नमाज में अगर जो है वो सजदा तिलावत भूल गए तो सलाम फेरने के बाद जब तक जो है वो मुनाफी सलात कोई काम नहीं किया तो उस वक्त तक कर सकते हैं, उसके बाद अब नहीं कर सकते, बस तौबा करनी होगी। जी मुझे ये बताइए आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, याद ही नहीं है कि कितनी दफ़ा सजदा तिलावत जो है हमसे रह गया या हमें अदा करना है, तो अब क्या हुक्म होगा? देखें, फ़राइज़ वाजिबात इन इबादतों में ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भूल जाना, जहन से निकल गया, वक्त पे अदा ना करने की सूरत में ही होता है ऐसा आम तौर पर, तो ये कोताही नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरह इबादतों को हम भूलें। बहरहाल अगर कोई भूल गई हैं, कितनी है तादाद, कितने थे मुझ पर सजदा तिलावत कितने बनते हैं, इस सूरत हाल में फिर गालिब गुमान पर अमल किया जाता है, ज़न्ने गालिब पर। और ज़न्ने गालिब का मतलब यह है किसी तरफ ज़्यादा रुझान है आपका, यानी आपको ये भी लग रहा है कि 4-5 होंगे लेकिन ये भी लग रहा है कि 7-8 होंगे, तो ज़्यादा रुझान यही है कि नहीं 7-8 होंगे तो या 8 होंगे या 7 होंगे, कोई एक फ़िगर जिसकी तरफ ज़्यादा आपका रुझान है उसको इख्तियार कर लिया जाए। बिलफ़र्ज़ अगर गालिब गुमान ना हो तो फिर एहतियात पर अमल करते हुए, यानी दोनों तरफ बराबर ही लग रहा है, 5 भी लग रहे हैं 6 भी लग रहे हैं, तो फिर एहतियातन 6 पर अमल कर लें। कमी से बेहतर है कि एहतियात पर अमल कर लिया जाए। लेकिन ऐसी इबादतों को जिनको में भूलने का अंदेशा हो उनको फौरी तौर पर ही अदा कर लेना चाहिए ताकि इस तरह के एहतमालात से हम बच सकें। अगर दिल ही दिल में आयत सजदा पढ़ी तो अब क्या हुक्म होगा? दिल ही दिल में आयत सजदा पढ़ी तो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सजदा तिलावत उस वक्त वाजिब होता है जब आयत सजदा की किराअत की जाए। और किराअत या तिलावत करने का मतलब होता है इतनी आवाज़ में पढ़ना कि खुद के कान सुने, वो किराअत कहलाती है या पढ़ना कहलाता है। अगर इतनी आवाज़ में पढ़ा कि खुद के कान सुने तो फिर तो आयत सजदा तिलावत वाजिब होगा। लेकिन दिल ही दिल में का मतलब होता है सोचना, तो दिल के मामलात पर जो है वो फ़िक़ही हुक्म नहीं लगता है। तो इसी तरह अगर किसी ने दिल ही दिल में आयत सजदा पढ़ी तो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। ठीक है साहब, मैं आपकी समझता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएंगे? ठीक है, बस जो है वो कॉलर के सवाल। ठीक है, उमैरा बहन ने पूछा है, सवाल ये हुआ भी लेकिन इनका एक यानी जो ये पूछना चाह रही हैं वो एक तजवीज़ है, एक मामूल की आदत है जो ये पूछ रही हैं कि अगर किसी को याद ही नहीं है कि कितने सजदा तिलावत उस पर बाकी हैं तो वो अत्तहियात यानी उस हालत में, उस पोजीशन में, उस हैयत में आखिर में 2 या 3 सजदा तिलावत वो मामूल बना ले कि मैं हर दफ़ा नमाज के बाद अदा करती रहूँ, तो ऐसा करना कैसे? ठीक है, एक अंदाज़ा लगा लें और अंदाजे के बाद जो है वो अगर नमाज के बाद भी जो है वो करती हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा उस वक्त उन्होंने कहा कि जो है वो क्या खड़े होना ज़रूरी है या वहीं बैठे बैठे कर सकती हूँ, तो बैठे बैठे किया जा सकता है। पहले भी हमने बताया प्रोग्राम के अंदर, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई कि सजदा तिलावत बैठे बैठे भी अदा हो सकता है, खड़े होकर करना ज़रूरी नहीं है। तो हम अफजल औला ये है कि खड़े होकर किया जाए, लेकिन अगर वो बैठे बैठे भी करती हैं उसी हैयत में तो सजदा तिलावत अदा हो जाता है। और जहाँ तक बात है बहुत से सजदा तिलावत उनके ज़िम्मे है, तो बहुत से सजदा तिलावत ज़िम्मे है, तो एक अंदाज़ा लगा लें, एक आइडिया, रफ आइडिया जो है और उसके मुताबिक अदा कर लें। यानी मुस्तकिल ऐसा मामूल भी ना बनाएं आपके जो है वो मुस्तकिल वो सजदा तिलावत ही किए जा रही हैं, पता चले सजदा तिलावत जितने लाजिम थे वो सारे अदा हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक मामूल बनाए हुए है।
تو سجدہ تلاوت کی بجائے جو آپ پہ لازم تھا وہ ٹھیک ہے آپ نے ادا کر لیے ایک رف آئیڈیا لگا کے، اس کے بعد اب آپ ویسے سجدہ کر لیں، یعنی ایسا سجدہ کہ جس میں آپ نے شکر کا سجدہ، اگر کوئی نعمت ملی ہے اس پہ، یا جو ہے وہ دعا کرنی ہے آپ نے دعا مانگ لیں۔ ویسے بلا سبب سجدہ بھی ہمارے ہاں تو جائز ہے، شافعیہ کے یہاں جو ہے وہ فقہائے شافعیہ کے یہاں بلا سبب سجدہ مکروہ ہے، ہمارے ہاں تو بلا سبب بھی سجدہ کرنا درست ہے، لیکن ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، بعض اوقات جیسے نماز کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا ایسے ہی سجدہ کر لیتے ہیں اٹھتے ہوئے، تو کوئی اس طرح کا سجدہ کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ بندہ پھر اس میں دعا مانگ لے، دعا کی نیت کر لے کہ ہم دعا کے لیے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، یا اور کوئی ایسی نیت کر لے بہتر، تاکہ جو ہے وہ شافعیہ کے یہاں بھی وہ سجدہ درست ہو جائے۔ تو سجدے کے اندر دعا مانگنا پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اقرب ما یکون من العبد اقرب العبد ما یکون من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فجتہد الدعاء، تو دعا میں کوشش کرو، اور دوسری جگہ فلیکثر الدعاء یا فاکثر الدعاء، دعا کو زیادہ کرو۔ ایک روایت میں فجتہدوا کے لفظ ہیں، ایک میں فاکثروا کے لفظ ہیں، دعا میں کوشش کرو، دعا زیادہ کرو، یعنی سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کرو کہ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک سوال اور انہوں نے پوچھا ہے تشہد کے حوالے سے کہ وہ تحیات پڑھ رہی ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ کے، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہ پیچھے کا حصہ چھوڑ دیا ہے، تحیات دوبارہ شروع کر دی اور پھر دوبارہ پڑھا، کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاعدہ اخیرہ جو ہے، قاعدہ اخیرہ کے اندر اس طرح انہوں نے قاعدہ اخیرہ کی بات کی، تو قاعدہ اخیرہ کے اندر اگر تشہد کی تکرار بھی بندہ کر لیتا ہے، دوبارہ بھی پڑھ لیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی دوبارہ اگر پڑھ لے تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا۔ اگرچہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں پڑھنا چاہیے، نہ لوگ پڑھتے ہیں، اگر بغیر کوئی وجہ نہیں ہے پڑھنے کی تو پھر بجائے دوبارہ تحیات پڑھنے کے آپ آگے معصور دعائیں پڑھ لیں، اور جو الگ الگ دعائیں آئی ہیں حدیث کے اندر آثار میں، وہ دعائیں ان دعاؤں کی مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں آخر میں، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ آگے جو دعائیں پڑھنی ہیں تو وہ دعائیں آپ آگے چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، ایک ہی پر اکتفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں تک التحیات کی تکرار کی بات ہے تو تکرار جو ہے بغیر کسی وجہ کے بھی کر دی جائے تو سجدہ صاحب لازم نہیں آتا، اور یہاں تو یہ تکرار جو کر رہی ہیں یہ عذر کی وجہ سے کر رہی ہیں، بھول گئی تھی، دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پڑھا تاکہ بالکل صحیح پڑھ لوں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی، کیا پیغام دیں گی؟ جی، تلاوت کے فضائل قرآن و حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے، اور جنت میں جب جانے کا مقام آئے گا تو پھر یہ کہا جائے گا تلاوت کرتے رہو اور اپنے مقام کو بڑھاتے رہو، جہاں رک جاؤ گے وہیں پر تمہارا مقام ہوگا۔ تو یہ جو تلاوت کے یہ ہمیں فضائل نظر آ رہے ہیں، وہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے، خاص طور پر جیسے سجدہ تلاوت کا ذکر ہوا، تمام آداب اور تمام اس کی جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عالمہ عائشہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پہ دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔